اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے، اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر، اور یہ پارہ بھی عنقریب مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں وصیت یعنی میراث کا ذکر تھا، حصوں کا ذکر تھا کہ جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہوگا، تفصیلی ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 14 مکمل ہوئی تھی۔ آج آیت نمبر 15 سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی عورت گناہ کا کام کرتی ہے تو شریعت میں اس پر کیا سزا لاگو ہوگی، اور اس کی سزا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت پڑے گی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد برا کام کرتا ہے تو اس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ شروع میں نازل ہوئی تھی، پھر ان کی تفصیل زیادہ سورۃ النور میں آتی ہے، سورہ نور میں تفصیلی احکامات وہاں آئیں گے۔ آج ہم اس کو مفصل مجمل طور پر پڑھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے تمام ضابطۂ حیات قرآن مجید میں ذکر فرما دیا ہے۔ انسان اسی فطرت میں پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہ تمام چیزوں کے ساتھ کبھی تعلق پڑ جاتا ہے، جائز طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو کبھی ناجائز طریقے سے، تو اس کے کیا قوانین ہوں گے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم، واللاتی اور وہ عورتیں، یأتین جو کر بیٹھیں، الفاحشۃ بدکاری، بے حیائی یعنی زناکاری کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ تمہاری عورتوں سے مراد تمہاری بیویاں، یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ تمہاری عورتوں یعنی تمہاری بیویوں میں سے کوئی برا کام کرے، فاستشہدوا علیہن تو گواہوں کو طلب کرو ان پر، اربعتن چار، منکم تم میں سے، تم مردوں میں سے چار گواہ اس کام پر ہوں تو پھر یہ کام ثابت ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، شریعت نے کسی عورت پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے چار گواہ جو کہ مرد ہوں، اس میں عورت داخل نہیں ہے، کسی عورت کی گواہی یہاں معتبر نہیں ہو رہی، چار مرد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، عقل مند ہوں، وہ گواہی دیں تو پھر ثابت ہوگی۔ دیکھیں اللہ نے چار کا فرمایا اسی وجہ سے کہ کوئی دشمنی میں آ کر کے، حسد میں آ کر کے کسی مسلمان عورت پر تہمت الزام نہ لگائے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو لازم ہوگا کہ چار گواہ پیش کرے، اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کو جھوٹا شمار کیا جائے گا، اور اسی لیے اللہ نے چار گواہوں کو مقرر کیا ہے تاکہ کسی پر جھوٹا الزام نہ لگ سکے۔ اور چار گواہ ہونا، چار مرد کا ہونا تو یہ کم و بیش ہوتا ہے، یعنی نہیں ہو سکتا کہیں بھی، تو اس طریقے سے اللہ نے اس لیے حکم نازل فرمایا تاکہ کوئی بے قصور عورت سزا نہ پا جائے۔ تو یہاں آگے دیکھیں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
فَإِن پھر اگر شہیدو وہ گواہی دے دیں، 4 مرد گواہی دے دیں اور اس عورت کی بدکاری ثابت ہو جائے جو کہ شادی شدہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یہ پہلے حکم تھا شروع میں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو بند کر کے رکھو گھروں میں، یعنی باہر جانا بند ہے، گھر میں رہے گی، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یعنی موت آ جائے تب تک وہ گھر میں رہیں، باہر جانے کی اجازت نہ ہو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا نکالے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ شروع میں جب یہ حکم نازل ہوا تو اس فرمایا کہ کسی سے یہ بدکاری ثابت ہو تو ان کو گھروں میں رکھنے کی سزا دینی ہے یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم نہ آ جائے۔ تو جو دوسرا حکم آ گیا کہ اگر کوئی عورت ہو یا مرد زنا کرتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو 100 کوڑے سزا میں لگائے جاتے ہیں، ایک چمڑے کا کوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ لگایا جاتا تھا، اور شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کیا جاتا ہے کہ پتھر مار کر کے اس کو ختم کیا جائے گا، وہ اس سزا میں اس دنیا سے جائے گا اور اس گناہ سے پاک ہو کر۔ تو یہ بعد کے حکم آئے تھے، یہ شروع کا حکم تھا۔ آیت نمبر 15 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 16 میں مرد کا ذکر۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، وَاللَّذَانِ اور جو 2 آدمی، یَأْتِیَانِهَا یہ کریں بدکاری تم میں سے، تم مردوں میں سے وہ دونوں مرد اس برے کام کو کرتے ہیں، یعنی کوئی عورت نہیں ہے، وہ آپس میں شہوت پوری کرتے ہیں، فَآذُوهُمَا تو ان کو سزا دو، فَإِن تَابَا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اپنی زندگی کو درست کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو تم اعراض کرو ان دونوں سے، یعنی ان کا خیال اب دل میں نہ لاؤ، ان کو چھوڑ دو، سزا ملی ہے اس کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ 2 آیتیں تھی، پہلی آیت میں عورت کا ذکر تھا زنا کا، اور دوسری آیت میں ہے مردوں کا آپس میں شہوت پوری کرنے کا۔ اب مردوں والے میں اللہ نے سزا کا ذکر یعنی وضاحت نہیں کی کون سی سزا دینی ہے، تو وہ حاکم وقت، جو حاکم ہے، جج ہے، قاضی ہے، وہ فیصلہ کرے گا کس اعتبار کی وہ بدفعلی ہوئی تھی، تو اسی اعتبار سے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ ان دونوں کا ذکر تھا۔ یہ دونوں سزائیں اس وقت ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، جب وہ کوئی دیکھ لیتا ہے یہ برا فعل اور ثابت ہو جاتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، پھر گواہ پیش ہوتے ہیں، تو یہ جا کے عدالت میں بات ہوتی ہے قاضی کے پاس، پھر جا کے ان سزاؤں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے انسان ہیں، گناہ گار ہیں، جب گناہ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی بات ان کو اللہ سے قرب اور تعلق بنانا ہے کہ گناہ ہو گیا، اللہ نے پردہ پوشی کی ہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، گناہ سے توبہ کر لینی ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا نادانی میں، اب آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، پھر وہ سزائیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، بس توبہ کرنے کی دیر ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے نادانی میں گناہ کرتا ہے، زنا ہو کچھ بھی ہو، تو وہ جب ثابت ہو جاتا ہے گواہوں میں، پھر جا کے ایک دنیا میں بدنامی ہوتی ہے اور سزائیں ملتی ہیں، دنیا زندگی سے بھی جانا پڑتا ہے، اگر سنسار ہونا پڑے، کتنا بڑا سزا رکھی اللہ نے۔ تو اگر اللہ نے پردہ پوشی کی ہے اور گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے اکیلے میں ہی توبہ کرنی ہے، رو کے کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، اور یا اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے اللہ نے توبہ کا بھی ذکر کیا ہے، آیت نمبر 17 دیکھیں۔ ان دونوں گناہوں کے ساتھ خود ہی اللہ نے توبہ کا فرمایا کہ اللہ پر توبہ قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ انما التوبۃ بے شک صرف توبہ ہے، علی اللہ اللہ پر حق، کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے، وہ کون سی؟ للذین ان لوگوں کی، یعملون جو کام کرتے ہیں، السوء برا کام، بجہالت نادانی میں،
یعنی جب وہ آخرت کے انجام سے غافل دنیا میں پڑے ہوئے تھے، نادانی میں گناہ ہو گئے، اب جب احساس ہوا تو یہ ہم نے غلط کیا ہے، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ ناراض ہوں گے، تو اس نادانی سے جب نکلے تو پھر ثم یتوبون، پھر توبہ کر لیتے ہیں من قریب، جلدی سے۔ فرمایا کہ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے فوراً کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تاکہ اس کی برابری میں آ جائے، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے یہاں یہی دستور ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، معاف ہو جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ توبہ کر لیتے من قریب، جلدی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ رجوع فرماتا ہے ان پر، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ کب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہوتی توبہ ان لوگوں کی جو کام کرتے رہتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ تُبْتُل، تابا پیش تب، تالام پیش تل، تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر، جب آ جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو موت، حاضر ہو جاتی ہے اس کے سامنے موت، قال، تو وہ کہتا ہے انی، بے شک میں، تبتو، توبہ کی، الآن، اب، میں نے اب توبہ کر لی، جتنے گناہ کیے تھے میں نے اب توبہ کر لی، وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہاں اس ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے ہیں۔ پھر توبہ کب کرتے ہیں؟ جب ان کو موت کے آثار نظر آتے ہیں۔ موت کا یہ حاضر ہو جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگلے جہان کے فرشتے اور ان کو وہ والی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، جتنے بھی حق کھایا، کسی کا گناہ کیا، تو اس وقت باہر عالم غیب نظر آنے کے وقت یہ معتبر نہیں ہے۔ اور نہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، کافر ہو کے مر گئے، اب ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جو گناہگار تھا، مسلمان تھا، موت کے آثار نظر آ گئے، فرشتے نظر آ گئے، پھر قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کے جو لشکر تھا غرق ہو رہے تھے پانی میں، تو اس وقت فرعون نے کہا تھا الآن، یعنی میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت اس کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے پہلے ہمیں شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، دوبارہ گناہ بھی تو کرنے ہیں، ہو جائیں گے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ 5 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں انسان توبہ کرتا رہے، یا اللہ اس گناہ ہو گیا ہے غلطی میں، مجھے معاف فرما، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، رو کے دعا کرنی ہے تہجد پڑھ کے۔ اگلا حصہ دیکھیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، یہاں پھر توبہ بھی نہیں کی، ساری زندگی برے اعمال کرتے رہے، عالم غیب دیکھ کر کے پھر توبہ کرنے لگے۔ تو اس سے پہلے پہلے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہ سے توبہ کر لیں۔ پہلی بات کہ گناہ کے قریب نہ جائیں، اگر گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں تو ضرور توبہ کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 مکمل ہوئی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔